अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा हम मौज़ूआती मुतालिया में सेकंड टॉपिक था अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अतायत हम वो पढ़ रहे हैं और उसमें से हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। आज हम पेज नंबर 61 पे इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, खत्म नबूवत। पहले हमने अल्लाह के साथ मोहब्बत, अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत, अतात सारा कुछ पढ़ लिया है और अब इसी टॉपिक का हमारा लास्ट जो पार्ट है वो है खत्म नबूवत, यानी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अतायत में जो लास्ट पार्ट है खत्म नबूवत, आज हम वो पढ़ते हैं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए अब्दी सहीफा हदायत लेकर तशरीफ लाए। यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात के लिए अब्दी सहीफा हदायत यानी कुरान करीम लेकर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से हदायत का सिलसिला अपने एतमाम को भी पहुंचा और इख्तिताम को भी, यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से हदायत का वो सिलसिला जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था वो मुकम्मल भी हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचकर ख़त्म भी हो गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना अब किसी नबी की जरूरत है और ना ही कुरान करीम के बाद मजीद किसी किताब की जरूरत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नीमती, और तुम्हारे लिए अपनी नेमत मुकम्मल कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बदौर दीन पसंद कर लिया। फिर देखे, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नीमती, और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। ये हिज्जतुल विदा के मौका पर आयत, ये इतना सा जो हिस्सा है तब नाजिल हुआ था। जब ये आयत नाजिल हुई है तो सहाबा कराम बहुत खुश हो रहे थे कि अल्लाह का दीन मुकम्मल हो गया है, अल्लाह ने हम पर नेमत तमाम कर दी है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु रोने लगे। सहाबा कराम ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? आज तो हमारे लिए खुशी का दिन है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया है, हम पर नेमत तमाम कर दी है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या आप लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा, जब दीन मुकम्मल हो गया है, नेमत तमाम हो गई है, तो इसका मतलब है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अब हम में ज़्यादा अरसा नहीं रहेंगे। यानी दीन भी मुकम्मल, नेमत भी मुकम्मल, हदायत का सिलसिला अपने एतमाम को भी पहुंचा और इख्तिताम को भी पहुंचा। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने नेमत तमाम कर दी, और वो नेमत क्या है? दीन इस्लाम। और यही वो दीन है जिसके साथ अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। दीन मुकम्मल, नेमत मुकम्मल और इस्लाम पर ज़ाइलाही का वाज़ेह इज़हार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। यानी दीन मुकम्मल हो गया है, नेमत मुकम्मल और इस्लाम पर ज़ाइलाही का वाज़ेह इज़हार वो किस तरह से होता है? उस पर वाज़ेह इज़हार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल होने का ऐलान है। यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इससे ये ऐलान होता है कि दीन भी मुकम्मल, नेमत भी मुकम्मल, आखिरी पैगम्बर हैं अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब ख़त्म हो गया है, मज़ीद किसी पैगम्बर की ज़रूरत नहीं है। अब किसी और नबी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अहकाम इलाही मुकम्मल हो गए हैं। अब उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताअबद मशअल राह बनाना है, ताअबद हमेशा के लिए रास्ते की रोशनी बनाना है। सीधे सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए अगर हमें रोशनी चाहिए तो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना से हमें मिलेगी।
اور پیغام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے۔ پیغام الہی یعنی اللہ کے کلام کو اپنی زندگی کا دستور سمجھنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں فرما رہے ہیں وما آتاکم الرسول، اور جو تمہیں رسول دیں فخذوہ، تو وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے روکے فانتہو، تو اس سے رک جاؤ، کیونکہ پیغمبر وما ینطق عن الہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانو، اس پر عمل کرو، جو وہ دیتے ہیں اس کو لے لو، اور جس سے وہ روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ یہ انسانیت کے لیے شرح بھی ہے کہ اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا، ہمیشہ کی ہدایت کا اہل مانا گیا، اس کو مرکز آشنا کر دیا گیا، اس کو بتا دیا گیا کہ کہاں سے اس کو ہدایت ملنی ہے، کون سا بہترین طریقہ ہے جس پر چل کر وہ دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام علاقوں، قبیلوں یا خاص قوموں کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے، یعنی ہر علاقے میں ہر علیحدہ پیغمبر علیحدہ تھا، ان کچھ پر کتابیں نازل ہوئیں، کچھ پر صحائف نازل ہوئے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا، کیونکہ ہم ایک امت ہیں، امت واحدہ ہیں، ایک پیغمبر کو مانتے ہیں، آخری کتاب کو مانتے ہیں، ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، اپنی کتاب کے مطابق ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ ایک مرکز، ایک اسوہ، ایک صحیفہ ہدایت سے نسل انسانی کو واحد آشنا کر دیا۔ قرآن کریم میں پہلے پیغمبروں، پہلی کتابوں کی تصدیق ہے، اور ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پہلے انبیاء کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اور پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اور ایک صحیفہ ہدایت یعنی قرآن کریم جو کہ پہلی کتابوں کے لیے مہیمن ہے، نگہبان ہے، اس کے ذریعے نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ یَا أَيُّهَا النَّاسُ، فرما دیجیے اے پیغمبر، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ آپ تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بن کر آئے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن آپ تو اللہ کے رسول، و خاتم النبیین، اور انبیاء کے خاتم ہیں، یعنی نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا ہے، اور یہ اعلان خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں کر رہے ہیں۔ وخاتم النبیین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے خاتم ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی، اور وہ کون سا در ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم کو پڑھیں گے، قرآن کریم کو مانیں گے، اس کے احکامات پر عمل کریں گے، تو تبھی ہم ہدایت کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ اب پریشان نظری ختم ہوئی، اب پریشانی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ نے ہدایت کا جو سلسلہ تھا وہ ہم تک پہنچا دیا ہے، اب تلاش کا مرحلہ ختم ہوا،
ہم نے جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے حاصل کرنا ہے۔ سب کو اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم ایمان لے آتے ہیں اور اس ایمان میں محبت شامل نہیں ہوگی تو ہمارا عمل جو بھی ہم عمل کریں گے وہ بے توفیق اور کھوکھلا ہوگا۔ اگر ہم اللہ سے محبت کریں گے تو ہمارے عمل سے محبت کی جھلک نظر آنی چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے، کیونکہ ہم نے بارہا پڑھا ہے اطیع اللہ و اطیع رسول، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ جب ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، ان کی اتباع و اطاعت کریں گے تو ہم احکام الہی کے پابند بن جائیں گے، اور جب ہم احکام الہی کے پابند بن جائیں گے تو اسی میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت میں نجات بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ایسے بنا دے کہ ہم ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے ہر وہ کام کریں جو تجھے پسند ہو اور ہمارے ایمان میں محبت کا جوہر نظر آئے، اور اللہ تعالیٰ یہ تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ تھا بیٹا ہمارا ٹاپک ختم نبوت۔ اب اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے علم کی فرضیت و فضیلت پہ نمبر 62 پہ۔ آپ نے سارا ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے جانا ہے اور نوٹ بھی کرتے جانا ہے۔ اللہ حافظ۔